لله نحمده ونستعينه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارک وسلم. قصیدہ بردہ شریف مل کے پڑھ لیتے ہیں. مولایا صل دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولا یا سلم دائما ابدا علی حبیب خیر الخلق کلہم. اللہم صل وسلم وبارک علیہ. حمد و صلات کے بعد ہماری خوش نصیبی کہ اللہ پاک نے ہمیں 30واں دن رمضان پاک کا اپنی رحمت سے عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی یہ کہ 30واں دن تو ملا، لیکن اللہ کی رحمت سے 30واں دن جو ہے وہ جمعہ پاک کا ملا ہے. ماشاءاللہ. جمعے کے دن تو ویسے ہی عام دنوں میں، اب جیسے جمعہ آئے گا اگلا تو شوال میں آئے گا، تو جمعے کی ایک نیکی ویسے ہی 70 نیکیوں کے برابر ہے، اور رمضان میں تو نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرض کے برابر. پچھلا جمعہ بھی ہم نے جمعۃ الوداع کے نام سے منایا، اس بات پر کہ شاید 29 روزے ہوتے تو آج عید کا دن ہوتا، لیکن قدرت کا کرنا کہ آج پھر ہمیں رمضان کی صورت میں 5واں جمعہ اللہ پاک نے عطا فرمایا. آج کا موضوع ہے انسان کا نفس. نفس کسے کہتے ہیں، نفس کے کیا کیا معاملات ہیں، اور نفس انسان کو کس طرح بہکاتا ہے. اور نفس ہی تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا، کیونکہ جب شیطان بنا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں، تو پھر شیطان کو شیطان بنایا کس نے، یہ ایک سوال ہے. کیونکہ شیطان جب شیطان بنا تو دوسرا شیطان تو تھا ہی نہیں، تو پھر شیطان کو شیطان بنایا کس نے؟ کون سا ایسا عمل تھا جس نے شیطان کو
شیطان بننے پر مجبور کیا. تو یاد رہے تنہا انسان ایک واحد انسان ہے، اس کے دو دشمن ہیں. علی بھائی اندر کی آواز تھوڑی بڑھا دیں. تنہا انسان، اس کے دو دشمن ہیں. میرے بھی دو دشمن، آپ کے بھی دو دشمن، آپ کے بھی دو دشمن. ہر انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک اس کا خود کا نفس، یعنی دل میں وسوسے دینا، دل کو الٹی سیدھی ترغیبیں بتانا، یہ نفس کا کام ہے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے شیطان کا جب یہ قصہ سنا کہ شیطان بنا کیسے، شیطان میں آ گئی اور میں جو ہے اس کے نفس نے دلوائی. اللہ پاک نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو. شیطان اکڑ گیا. ابھی یہ شیطان تھا نہیں، یہ تھا فرشتوں کا استاد، یہ بہت بڑا دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار تھا. اللہ پاک نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اکڑ گیا. قال انا خیر من، قرآن میں رب نے فرمایا کہ جب رب نے حکم دیا تو رب کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا. قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کے آگے جھکوں. اور پھر دلیل بھی دینے لگا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہنے لگا یہ تو مٹی سے بنے، کیونکہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا. اور کہنے لگا میں تو آگ سے بنا ہوں، کیونکہ آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے. مٹی نیچے بیٹھی رہتی ہے، مفضول ہے، اور آگ جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے. تو کہنے لگا میں افضل ہوں، اس وجہ سے میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. دلیلیں بھی دینے لگا. رب تعالیٰ چاہتا اس سے مناظرہ کرتا، اس کے پڑچھے اڑا کر رکھ دیتا، لیکن رب تعالیٰ نے مناظرہ نہیں کیا. فرمایا نکل جا میرے دربار سے. فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. نکل جا، تو کافر ہو گیا. پھر رب سے عرض کرنے لگا مجھے مہلت دو. رب نے فرمایا جا، میں نے تجھے قیامت تک کی مہلت دی، چھوٹ دے دی. اب ایک بزرگ نے یہ قصہ جب سنا قرآن سے کہ قال انا خیر من، شیطان کہتا ہے کہ میں جو ہے بہتر ہوں، میں آئی، اور یہ میں اس کے نفس نے دلوائی، کیونکہ اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو تھا ہی نہیں. تو پھر شیطان کو مشورہ دیا کس نے؟ تو پتا چلا اس کے نفس نے مشورہ دیا. تو ایک بزرگ نے جب یہ قصہ قرآن کا سنا کہ شیطان بنا میں کی وجہ سے، تو انہوں نے اپنی زندگی سے میں کا لفظ نکال دیا. جب میں کہنا ہوتا نا تو کچھ اور کہہ دیتے تھے. میں کا لفظ زبان پر نہیں لاتے تھے. اب کسی کو پتا چلا نا، اس نے کہا اچھا یہ میں کا لفظ نہیں لاتے زبان کے اوپر، میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پر میں لے کر آتا ہوں. اب وہ ترغیب بنا کے چلا ان بزرگ کے پاس.
کہنے لگا حضرت شیطان کو کس لفظ نے شیطان بنایا؟ تو اس نے خود ہی جواب سوچ لیا تھا کہ آپ تو بولیں گے کہ میں نے بنایا، میں لفظ نے بنایا، تو اب ان کی زبان پہ میں تو آ جائے گا۔ اب وہ بزرگ بھی بزرگ تھے، کیونکہ اللہ کا دوست ہو اور دل کی کیفیت کو نہ جانتا ہو تو وہ تو دوست ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی دل کی کیفیت کو جان گئے، کہنے لگے ابھی نماز کا وقت ہے، نماز کے بعد جواب دیں گے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، امامت فرمائی، امامت فرمانے کے بعد نمازیوں کی طرف منہ کیا اور وہ بزرگ پوچھنے لگے ہاں بھائی کس نے سوال کیا تھا کہ شیطان کو کس لفظ نے شیطان بنایا؟ وہ کہنے لگا میں نے، کہ اسی لفظ نے شیطان کو شیطان بنایا۔ کہلوا بھی دیا اور اسی کے منہ سے کہلوا دیا۔ تو بزرگ تو پھر بزرگ ہوتے ہیں نا۔ ہاں بھائی کس نے کہا تھا؟ کہ میں نے، کہ اسی لفظ نے شیطان کو شیطان بنا دیا۔ تو پیارے پیارے بھائیوں، شیطان بڑا خطرناک دشمن ہے، لیکن اس سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ مصطفیٰ کریم کا فرمان، اب توجہ دیجئے گا، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ۔ شیطان ابن آدم کے دل پر قبضہ جما لیتا ہے۔ علی قلب ابن آدم، شیطان پورے جسم میں کہیں قبضہ نہیں کرتا، ہمارے دل کو قابو کرتا ہے۔ علی قلب ابن آدم، آقا فرماتے وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ۔ وہ دل بڑا پیارا ہے جو اللہ کے ذکر سے معمور رہتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان اس دل کے قریب نہیں آتا کہ جس دل سے اللہ کے ذکر کی صدائیں آتی ہیں، اور جس دل سے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا نا، جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے، وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، پھر شیطان اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر گندے گندے مشورے دیتا ہے۔ ایک مثال لے لیں، رمضان آیا، انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس۔ اب دو دشمنوں میں ایک دشمن بند ہو گیا۔ اذا دخل رمضان زلزلت الشیاطین، رمضان آیا، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر فرشتوں نے پھینک دیا۔ اب ایک دشمن بند ہوا، اس کی برکتیں دیکھی، مسجدوں میں برکتیں ہو گئی، قرآن کھل گئے۔ جن کو 2 رکعت پڑھنا مشکل تھا وہ رات کو 20 رکعتیں کھڑے ہو کر ایک ایک سوا 1.5 سپارہ تراویح میں سن رہے۔ یہ نیکی کا جذبہ کیوں ہوا؟ زلزلت الشیاطین، شیطان بند ہو گیا، ایک دشمن بند ہوا، مسجد کی رونقیں بڑھ گئی۔ بڑی بڑی مسجدوں میں نمازیوں کے لیے جگہ تنگ ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ ایک دشمن بند، لیکن اس کے باوجود فتنے فساد، لڑائی جھگڑے، گندے اعمال، گالی گلوچ ہوتے رہے۔ شیطان تو بند ہے، اس کے باوجود پھر غلط کام کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے کہ شیطان تو بند ہے، کیونکہ ہم تو ساری چیزیں شیطان پہ ڈال دیتے ہیں کہ شیطان نے کروایا۔ شیطان تو بند ہے، آج کھلے گا مغرب میں، مغرب ہوگی
رب کا حکم ہوگا شیطان کو کھول دو، شیطان باہر آ جائے گا، لیکن ابھی بھی شیطان بند ہے۔ اس کے باوجود لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے باوجود اعتکاف میں بیٹھنے والے آپس میں مسجد میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ مسجد کا ماحول کیوں خراب کیا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے اندر کی صفائی نہیں ہے۔ اندر جو نفس ہے نا، نفس اس نے قبضہ کر لیا، ہمارے دلوں کو قابو کر لیا، ہمارے دلوں کو جکڑ لیا، ورنہ شیطان تو بند ہے۔ اس کے باوجود برائیاں نظر آتی ہیں زمانے میں، اس کے باوجود گندی چیزیں، گندے اعمال زمانے میں نظر آتے ہیں۔ خدا را توجہ دیجئے گا، بڑا قیمتی دن ہے، کیونکہ پورے مہینے محنت کی ہے۔ آج شیطان کھلنے والا ہے۔ دو دشمن ہیں، ایک اندر کا، ایک باہر کا۔ اور یہ ایک مثال دی جاتی ہے، کہیں ڈکیتی ہو نا بینک میں، کسی گھر میں، تو کہتے ہیں اندر کا کوئی بندہ ملا ہوا ہے جبھی ڈکیتی ہوئی ہے۔ یہ مثال دی جاتی ہے۔ شیطان باہر کا دشمن، نفس اندر کا دشمن۔ جب تک نفس شیطان کو بھیت نہیں دیتا تو وہ اندر ڈکیتی نہیں مار سکتا، کیونکہ جب تک اندر کا دشمن ساتھ نہ دے تو باہر والا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہم بزرگوں کی بارگاہ میں چلتے، بزرگوں نے کیسے مقام حاصل کیے۔ آج بزرگوں کو ایسے ہی تھوڑی مقام مل گئے، کیونکہ بزرگ ہمارے جیسے ہی تھے، لیکن انہوں نے اپنے نفس سے مقابلہ کیا۔ حضرت جنید بغدادی کون ہے؟ یہ سید نہیں ہے، لیکن غوث پاک کے پیران عظام میں ان کا نام آتا ہے۔ پیروں میں اگر غوث پاک کے پیروں کا شجرہ نسب دیکھیں تو حضرت جنید بغدادی کا نام ہمیں ان کے پیروں میں ملتا ہے۔ فرماتے، توجہ دیجئے گا، نفس، باہر کا دشمن شیطان، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اندر کا دشمن نہ ملا ہو۔ جنید بغدادی فرماتے، کئی عرصہ گزر گیا، میں نے انجیر نہیں کھایا۔ انجیر کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں نہیں پتا۔ قرآن میں رب نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، اور سورہ 3 جو ہے پوری انجیر کی فضیلت پر آئی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین۔ خلاصہ کلام صرف سنیے کہ اللہ نے قسم اٹھائی، اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زمین پر کوئی جنتی نعمت اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، جنتی پھل دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر انجیر کو دیکھ لو، یہ جنتی پھل ہے۔ اب حضرت جنید بغدادی، قرآن میں قسم اٹھائی گئی، مصطفیٰ کریم کو تحفہ دیا، تو آقا فرماتے یہ جنتی پھل ہے، جس نے دیکھنا ہے جنتی پھل تو وہ انجیر کو دیکھ لے، یہ جنتی پھل ہے۔ جنید بغدادی، کئی عرصہ گزر گیا، جنید بغدادی نے انجیر نہیں کھائی، انجیر نہیں کھائی، کافی عرصہ گزر گیا، آپ نے انجیر کھانا چھوڑ دی، کیونکہ نفس کہہ رہا ہے انجیر کھاؤ۔ آپ نے کہا نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہ بزرگ اپنے نفس کی مخالفت کرتے۔ ایک دن آپ نے کہا اپنے نفس سے، چل نفس، میں تیرے سے سلو کر لیتا ہوں، دوستی کر لیتا ہوں۔ آپ نے خادم کو پیسے دیے کہ انجیر لے کر آؤ، روزے کا ٹائم تھا،
افطار کا وقت ہوا، آپ نے انجیر اٹھائے، کئی عرصے کے بعد اتنا رد کرتے رہے، پھر انجیر کھانے لگے تو منہ میں ابھی لقمہ ڈالا اور رو کے باہر نکال دیا۔ مریدین بیٹھے تھے، کہا حضرت اتنی محبت سے آپ نے انجیر منگوائی اور پھر آپ نے نکال دی اور اوپر سے آپ رو رہے؟ کہا سنو، کتنا عرصہ ہو گیا میں نے اس کو رد کیا کہ میں انجیر نہیں کھاؤں گا۔ انجیر کتنی بڑی نعمت، کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن بزرگ اپنے نفس کی مخالفت کرتے تھے۔ نفس کہتا تھا سونا ہے تو جاگتے تھے، سوتے نہیں تھے۔ نفس کہتا تھا مرغی کھانی ہے تو سوکھی روٹی کھاتے تھے، اس کا رد کرتے تھے۔ تو مریدین کہنے لگے حضرت اتنا عرصہ گزر گیا، اتنے عرصے کے بعد انجیر کھا رہے تھے، کھا لیتے۔ حضرت اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن میں، مصطفیٰ کریم کے فرامین ملتے ہیں اور آپ نے نکال دی۔ کہا جب میں نے منہ میں ڈالی نا، دل کے کانوں سے سنیے گا، سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہیے گا کہ بزرگوں کا کتنا بڑا درجہ، وہ درجہ ان کو ملتا کس بات سے؟ صرف اس ایک بات سے ملتا ہے۔ فرمایا کہ منہ میں ڈالی تو نفس نے کہا اے جنید اتنے عرصے کے بعد میں جیت گیا، انجیر کھلانے میں کامیاب ہو گیا۔ جب نفس نے مجھے یہ کہا تو میں نے فوراً نکال دیا، کیونکہ میں نفس کو جیتنے نہیں دوں گا۔ نفس کی مخالفت کی۔ اور یہی نہیں، ہر بزرگ کی ہسٹری دیکھ لے۔ حضرت ابو بکر شبلی جن کا شجرے میں ذکر آتا ہے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، یہ شعر ہم شجرے میں پڑھتے۔ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے رات کا وقت تھا، غسل فرض ہو گیا، سردی کے دن تھے، اب ٹھنڈا پانی، گیزر نہیں تھا، گیس کمپنی نہیں تھی، آج سے تقریباً 5 6 7 صدیاں پہلے۔ فرماتے سردی کی رات غسل فرض ہو گیا، میرے نفس نے مشورہ دیا کیا؟ اے شبلی سردی کی راتیں ٹھنڈے پانی سے نہائے گا، تھر تھرائے گا، سو جا، صبح فجر کے ٹائم اٹھ کے غسل کر لینا۔ نفس مشورہ دیتا ہے نا، ہمیں بھی دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے نفس نے مشورہ دیا، پہلے تو میں کپڑے اتار کر نہ آتا تھا، لیکن جس دن نفس نے مشورہ دیا نا سو جا فجر میں نہ آئیں گے، تو میں کپڑے سمیت پانی میں اتر گیا اور ٹھنڈک میں کھڑا ہو گیا اور اپنے نفس سے کہنے لگا اے نفس مزہ آ رہا ہے؟ مشورہ دے رہا تھا کہ ناپاکی میں سوئے رہو، صبح فجر میں نہا لینا، اب مزہ آ رہا ہے؟ نہیں، کہ کپڑے بھی نہیں سکھائے، ٹھنڈک میں پوری رات پانی میں کھڑا رہا۔ یہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے تھے۔ ہمارے غوث پاک کا نام ایسے ہی نہیں ہے، غوث پاک نے تعویذ نہیں دیے، غوث پاک نے زعفران، مرغی اور بکرے کے نام پر پیسے جمع نہیں کیے۔ غوث پاک خود فرماتے اپنے شاگردوں کو، فرمانے لگے سنو، کیونکہ غوث پاک کا معمول تھا، ہم تو رمضان میں ایک تراویح میں قرآن پڑھتے، غوث پاک ہر روز پورے 30 پارے تلاوت کرتے تھے، اور 1 2 دن نہیں، 15 سال کنٹینیو ہر رات میں ایک قرآن مکمل کیا۔ غوث پاک نے فرماتے روز رات دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن ایک دن خود فرماتے میرے نفس نے مشورہ دیا
اے عبد القادر، یہ تو 15 سال قرآن پڑھا، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی رات کو سوئے نہیں۔ فرماتے 40 سال گزر گئے، نفس نے مشورہ دیا۔ کیا مشورہ دیا؟ اے عبد القادر، اتنے سال ہو گئے، رات کو کمر سیدھی نہیں کی، ٹیک نہیں لگایا، آج تھوڑا آرام کر لو۔ کیا ہے؟ فرماتے میرے نفس نے مشورہ دیا نا، تو پھر میں نے کیا کیا؟ شاگرد کہتے ہیں حضرت کیا کیا؟ کہ روز تو دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہوتا تھا، لیکن جس دن نفس نے مشورہ دیا، ایک ٹانگ رسی سے باندھ دی اور ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا، پوری رات اپنے نفس کو تکلیف دی اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی۔ یا علی، اچھا یہ باہر والے جواب نہیں دیتے، یہ نعرہ لگانے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ بھائی باہر والے بھی مسجد میں ہی ہیں، مسجد سے باہر نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر! آج بہت بڑا دن ہے بھائی، قسمت سے ملا ہے۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ چاند کروا دیں گے، قدرتی طور پہ ماشاءاللہ آج نصیب سے ملا ہے۔ نعرہ رسالت! ماشاءاللہ 40 سال کے بعد نفس نے سونے کا مشورہ دیا۔ سونا غلط نہیں ہے، سونا بھی عبادت ہے، لیکن یہ بزرگ اپنے نفس کی مخالفت کرتے تھے۔ بہت واقعات ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ بزرگ تو بزرگ، مسلمان تو مسلمان، اگر ایک ہندو بھی اپنے نفس پر قابو کر لیتا ہے، اس کو بھی کمال مل جاتا ہے۔ ہندو جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، حضرت نظام الدین اولیاء، کون ہے یہ؟ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر کے خلیفہ ہے۔ حضرت بابا فرید کون؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کون؟ خواجہ غریب نواز، جنہوں نے ہمارے بڑوں کو مسلمان کیا۔ اس ہندوستان کی زمین پر قدم رکھ کر 2-4 نہیں، 99 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کرنے والی شخصیت حضرت نظام الدین اولیاء بیمار ہو گئے۔ کتاب کا نام ہے فوائد الفواد، کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ نظام الدین اولیاء بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ اب جب آپ بیمار ہوئے نا، تو آپ کے علاقے میں ایک ہندو تھا، اس کو یہ کمال حاصل تھا، دل کے کانوں سے سنیے گا، یہ وہ کسی بھی مرض والے کو دیکھتا نا، صرف دیکھتا تو اس کا مرض ختم ہو جاتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء اتنے بیمار ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کر بستر پر تشریف لے آئے۔ مریدین سے رہا نہیں گیا، مریدین اس ہندو کو لے آئے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں۔ اس کو یہ کمال اللہ نے دیا، اور دیا کیسے یہ سنیے گا۔ ہندو کو جو مسلمان بھی نہیں ہے، صرف یوں دیکھتا کسی مریض کو تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ اب نظام الدین اولیاء بے ہوش ہو گئے، گر گئے بستر پر، تشریف لے آئے، ہندو کو مریدین لے آئے۔ اس ہندو نے یوں دیکھا، مرض ختم ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا آپ کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی، آپ جلال میں آ گئے، کہنے لگے اس ہندو کو کون لے آیا؟ ایک مرید کہنے لگا حضرت مجھ سے رہا نہیں گیا، آپ بے ہوش ہو گئے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں اس کو لے آیا۔ اس کو کمال ملا ہے کہ یہ دیکھتا ہے اور بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے آپ کو دیکھا، آپ کی بیماری ختم ہو گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ کے دوست ہیں نا، فرمانے لگے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن پاک میں ہے احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اس نے نگاہ ڈالی، میری بیماری دور کی، اب میں بدلہ اتاروں گا۔
آپ نے فرمایا اے ہندو یہ بتا تجھے یہ کمال کیسے ملا؟ اب ہندو کی سنے، کہنے لگا میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے مجھے نفس کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ تو میں بیٹھ جاتا ہوں، مجھے نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی پیو تو میں گرم پیتا ہوں، مجھے نفس کہتا ہے کہ آج گھومنے جانا ہے تو میں گھومنے نہیں جاتا، تنہائی اختیار کرتا ہوں۔ الغرض میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، اس وجہ سے مجھے یہ کمال ملا ہے۔ اب سننا چاہتے احسان کا بدلہ کیسے اترا؟ کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہے، میرے آپ جیسے کوئی عام آدمی نہیں ہے، ولایت کے درجے پر فائز ہیں۔ فرمانے لگے ایک بات تو بتا، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ تو کہنے لگا نفس کے بارے میں کہتا ہے دین قبول نہیں کرنا، کلمہ نہیں پڑھنا، ہندو مذہب میں رہنا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے یہی اس کو پکڑ لیا، کہا تو نفس کی مخالفت کرتا ہے نا، اب یہ دین نہ لانے پر کہتا ہے، یہاں بھی تو اس کی مخالفت کر، کلمہ پڑھ اور اسلام میں داخل ہو جا۔ جب آپ نے یہ فرمایا وہ ہندو کہنے لگا حضرت دیر کیوں کرتے ہیں، آپ ہی کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث آدم دستگیر، بتانا یہ کہ ہر چیز میں مخالفت کرتا ہے نا، تو دین کے بارے میں تیرا دل کہتا ہے مسلمان نہیں ہونا، تو اس کی بھی مخالفت کر۔ آپ نے احسان کا بدلہ اتار کر اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا۔ تو پیارے پیارے بھائیوں، آج کے دن کا ایک سبق ہے، ایک دشمن بند ہے جو آج مغرب میں کھلے گا، ایک دشمن ہمارے اندر ہے، اور یہ دشمن ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اس کو رد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کی مخالفت کی جائے۔ ہر چیز میں جب ہم مخالفت کریں گے، مثلا رمضان کے دن ہے، حلال چیز ہے کھانا پانی، لیکن نہیں کھاتا بندہ، نہیں پیتا، وضو کرنے گیا 2 کلیاں پی جائے، نہیں پیتا، کیوں؟ اس کو پتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جتنی بھی پیاس لگی ہو، اندر سے آواز آ رہی ہو کہ کتنی شدید گرمی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن بندہ مغرب کا انتظار کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت میں تو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، لیکن میرے پاس اتنا مال ہے، اولاد بھی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے، مویشی بھی ہے، ہر چیز ہے، مجھ پہ تو کسی چیز کی قلت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، رب کی بارگاہ میں، مالک میں تیرے خوف سے اپنی قوم کو ڈرا رہا تھا۔ ایک شخص کہنے لگا کہ میں تو کوئی اچھا عمل نہیں کرتا، لیکن مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے، مویشی بھی ہے، مالک تیرا عذاب پھر کہاں گیا؟ مالک نے فرمایا اے موسیٰ میرے عذاب کی کچھ صورتیں ہیں، ان میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ جس سے میں ناراض ہوتا ہوں نا، اس سے میں توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں، یہ میرا سب سے بڑا عذاب ہے۔ کچھ عذابوں میں ایک عذاب یہ ہے کہ جس سے میں ناراض ہوتا ہوں توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں۔ خدا را رمضان میں سجدے کیے، قرآن پڑھا، ایسا نہ ہو کہ آج
ایک دشمن تو اندر ہے، دوسرا مغرب میں 5-6 گھنٹے کے بعد باغر آنے والا ہے۔ وہ سب دیکھ رہا تھا کس نے کتنے قرآن پڑھے، کس نے کتنی نمازیں پڑھی، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی، صدقات بھی کیے، مسجد میں کھانے میں حصہ بھی لیا، قرآن بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، ختم قرآن میں شرکتیں بھی کی، سب نوٹ کر رہا تھا۔ کئی بد نصیب ایسے آج کی رات ہی پورے مہینے کی عبادت غائب کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ خدا را پھر اتنی محنت کرنے کا کیا رزلٹ آیا؟ صبح اٹھے، بھوکے پیاسے رہے، پھر ہماری زندگی میں رمضان میں سحر اور افطار کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو رمضان کے بعد مسجد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے سنا اللہ کے عذاب کی کچھ صورتیں ہیں، ان میں ایک عذاب بڑا یہ بھی ہے کہ مالک جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے توفیق سجدہ چھین لیتا ہے۔ بندہ بولتا ہے مجھے تو سب کچھ مل رہا ہے، کھانے کو، پینے کو، اور ایک اور بات، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا، اس کا پانی بند نہیں کرتا، اس کا کھانا بند نہیں کرتا، ہوا سے یہ نہیں کہتا کہ ہوا اس کے قریب نہیں جانا، سورج کو یہ نہیں کہتا کہ سورج اس کے گھر میں کرنیں نہیں پھیلانا، پھر صرف اللہ پاک اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو خدا را نماز جس طرح رمضان میں فرض ہے، رمضان کے بعد بھی ہر عاقل بالغ مرد عورت پر، دونوں پر، ہماری مائیں بہنیں بھی جس طرح رمضان میں عبادتیں کرتی رہی، رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک آج کے دن کے صدقے جتنی عبادتیں ہوئی ان کو قبول فرمائے، اور اس کا بدلہ زندگی بھر ہمیں سجدے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔